میزبان مدثر فاروقی تھانوی، مسکراتے رہیے، لوگوں کو مسکرانے کا موقع دیجیے۔ 10,000 بھی کماتے ہیں تو اس میں سے 200 اللہ کے راستے میں لگائیے، 1000 روپے کماتے ہیں تو اس میں 20 روپے اللہ کے راستے میں لگائیے۔ اپنے آپ کو کبھی بھی غریب مت سمجھیے، غریب آپ سے نیچے بھی ہیں، ان کو دیکھیے جو مسکین ہیں، جو بستروں پہ ہیں، جو بستر مرگ پہ ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، کسی کے ہاتھ نہیں، کسی کے پیر نہیں، کوئی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ آپ کے اوپر نعمتیں بڑھا دیتا ہے، رحمتیں بڑھا دیتا ہے، رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ مجھے اور آپ کو بہت سارے درس دے کر اپنے 20-22 دن گزر چکے ہیں، بتا رہا ہے کہ کس طرح ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مسجدوں کا رخ کرنا چاہیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، کسی مسلک کی میراث نہیں ہے۔ ناظرین کرام، مجھ پر اور آپ پر واجب ہے کہ میں اور آپ اپنے محلے کی مسجدوں کو اپنے دم سے آباد رکھیں، 5 وقت نماز پڑھیں، جماعت سے پڑھیں، تراویح میں قرآن مجید سنیں، سنائیں، عمل کریں، نوافل کے اہتمام کریں، تہجد کے نوافل پڑھیں، فرض کے برابر ثواب ہے۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ادا کریں، آپ ادا کریں، اللہ مجھے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ پہ جس آدمی کا جو حق ہے اللہ مجھ سے ادا کروا دے میرے مرنے سے پہلے، کیونکہ اگر میں کسی کا حق ادا کیے بغیر مر گیا ناظرین کرام تو شاید قبر میں حقوق اللہ معاف ہو جائیں، لیکن میری وہ نیکیاں حقوق العباد کے ذریعے مجھ سے واپس لے لی جائیں گی۔ جو میرے اوپر لوگوں کا قرض ہوگا، مال ہوگا، حق ہوگا، پھر میرا حساب ہوگا تو پتہ چلے گا تھانوی صاحب کے پاس تو حقوق اللہ کی ایک لمبی فہرست ہے اور حقوق العباد میں 0/0 ہیں۔ وہ ساری نیکیاں وہاں سے لی جائیں گی اور ان کو دی جائیں گی جن کا مجھ پہ حق دینا ہے، تو پھر میں وہیں زیرو پہ آ کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ حقوق العباد تو پہلے پلے میں نہیں تھے، حقوق اللہ بھی ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ اس کو راضی رکھیے، اللہ سے ڈرتے رہیے۔ لوگوں کے معاملات کے اندر لوگوں کا جواب دینا ہے، میں نے اور آپ نے اپنے بیوی بچوں کا، بہن بھائیوں کا، ماں باپ کا۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی اس شخص پر جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کی۔ اللہ جبریل امین علیہ السلام نے کہا برباد ہوا وہ شخص، اللہ کے رسول نے فرمایا آمین۔ اور پھر جس نے رمضان شریف جیسا مقدس بابرکت مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا تو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جس نے نبی و کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور ان پر درود نہ بھیجا، فرمایا برباد ہوا وہ شخص۔ تو وجہ تخلیق کائنات آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ ناظرین کرام، وہ لوگ جنت میں آسانی سے داخل کر دیے جائیں گے جن کے دل چڑیا کی طرح نرم ہوں گے۔ ناظرین کرام، چھوڑیے، آگے بڑھیے، لوگوں کو معاف کرتے رہیے، تاکہ جب ہمیں اور آپ اللہ سے مغفرت کا سوال کریں، دامن اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں، سجدے میں سر رکھیں تو اللہ کہیں جاؤ تمہیں اسی طرح معاف کر دیا جس طرح تم نے میرے مخلوق پر رحم کیا۔ وجہ تخلیق کائنات آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجلس فرما رہے تھے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تشریف فرماتے۔ کہا جنت میں میرے گھر کے سامنے اس شخص کا گھر ہوگا جس نے 2 کام کیے۔ پوچھا کیا یا رسول اللہ؟ کہا ایک وہ جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا اور ایک وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا۔ تو کہا یا رسول اللہ یہ تو ایک ہی کام ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اور لوگوں کے ساتھ تو فرمایا نہیں۔ لوگ اپنے مال و متاع کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے عام زندگی کے لیے لوگوں کے ساتھ تو صلح رحمی کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، باندی بنا کے رکھتے ہیں، نوکرانیوں کی طرح سلوک کرتے ہیں۔ کہا وہ شخص جو اس کے ساتھ بھی بہترین عمل کرے گا اس کا گھر میرے گھر کے سامنے ہو۔ اللہ میرا اور آپ کا گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے بنائے۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اسلامی وہاں رہیں جہاں جو امہات المؤمنین کی کنیزائیں رہتی ہوں، اور میرے اور آپ کے باپ کا گھر وہاں ہو، ہمارا گھر وہاں ہو جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کہ جنت میں جو محلے ہوں اس میں ہمارا اور آپ کا مقام ہو۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی تاریخ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، سمجھیں کہ کس طریقے سے دنیا گزارنے کا طریقہ ہے۔ یہ زندگی نہیں ہے کھائے پیے سو گئے، کام آئے گئے، بس دین کا کچھ پتہ نہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، قرآن نہیں پڑھا جا رہا، گھروں میں دین نہیں، ٹی وی کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا دیکھا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، آپ ٹی وی دیکھنا چاہتے ہیں، ٹی وی پہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس کو دیکھیے، سمجھیے، عمل کیجیے اس کے اوپر۔
قرآن ہے، اللہ نے قرآن اتارا ہے، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، علماء ہیں، یہ دین کے ورثاء ہیں، ان کی عزت کیجیے، احترام کیجیے، اختلاف کیجیے، لیکن بے ادبی مت کیجیے ان کے اختلافات میں، ان کی بے ادبی میں، اختلافات میں اور بے ادبی میں بڑا فرق ہے۔ اختلاف تو آپ کسی سے رکھ سکتے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا آپس میں اختلاف ہو جاتا تھا۔ ہمارے جو حضرت امام جو امام تھے، ان میں آپس میں کچھ باتوں پر اختلاف تھا، مسلکی اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن ادب کلامن ہاتھ سے مت چھوڑیے۔ نہ صرف آپ اپنے ماں باپ کی ترجمانی کر رہے ہیں، بلکہ وجہ تخلیق کائنات آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں آپ۔ میں اور آپ جب دنیا میں کہیں چلیں تو لوگ کہیں دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آ رہا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا کردار ہونا چاہیے۔ اسی کردار پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہیں قابل احترام میرے سر کے تاج پرماننٹ پینلسٹ ہیں مفتی ابو ذر غفاری صاحب۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ آپ بولتے رہیں، اور ماشاءاللہ بہت مجھ سے بہتر گفتگو آپ نہیں کرتے ہیں۔ سر، آپ مفتی ہیں اور میں تو حضرت لیکن مفتہ تو نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو، لیکن انداز آپ کا، دین کی بہت معلومات ہے آپ کو ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مزید آپ کے علم یہ میرے خانوادے کا بس وہ ہے، اور مجھ پر اللہ کی عطا ہے ماشاءاللہ۔ حضرت خانوادہ کیا بات ہے! آپ کو پتہ ہے ہمارے پردادا کے بھائی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر لکھی، بہشتی زیور ہزاروں لکھی، کتابیں لکھی۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کیا شان بیان کی جائے۔ وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے پاس جتنے علماء، جتنے مفتیان ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جوتوں کے خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ جتنے علماء ہیں سارے حضرت تھانوی کی بڑی خدمات ہیں، اتنی قرآن پاک کی تفسیر، اتنی کتابیں، ماشاءاللہ بڑا علمی کام کیا حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی کتب ہیں وہ پڑھنی چاہیے اور ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ بہت ان سے ماشاءاللہ فائدہ ملتا ہے، اور بہت الحمدللہ ان کی۔ اچھا، میں کیونکہ احادیث کی کتابوں کا مطالعہ بھی کرتا رہتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافی احادیث منقول ہیں، مروی ہیں، کیا تھوڑا سا بتائیے ان کا اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق تھا؟ اور کیونکہ کئی احادیث میں نے ایسے دیکھی ہیں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت بہت زیادہ احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت نقل کی ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ جہاں اصحاب صفہ رہا کرتے تھے مدینہ منورہ میں، وہیں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہا کرتے تھے۔ گو کہ اصحاب صفہ میں تو نہیں تھا، وہ شمار ان کا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ ان کا چونکہ اور کہیں نہیں رہتے تھے زیادہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے اور مسجد نبوی کے اندر ہی رہا کرتے تھے۔ ایک واقعہ ان کا ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں۔ جی جی پلیز۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی، اصحاب صفہ کی دعوت کی اپنے گھر میں۔ اصحاب صفہ آئے، گھر میں کھانا کھایا، واپس چلے گئے مدینہ مسجد نبوی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا صحابہ تو موجود ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود سامنے کھڑے تھے۔ آقا نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ کر فرمایا، عبداللہ تم نہیں آئے میری دعوت پہ، تم نے کھانا کھایا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، حضور میں نے کھانا نہیں کھایا۔ حضور نے فرمایا رک جاؤ، میں گھر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں اگر کچھ باقی موجود ہے تو میں آپ کو بلا لیتا ہوں۔ حضور گھر گئے اور تھوڑی دیر بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بلا لیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے میں جیسے گھر گیا، وہاں کوئی کھانا تو موجود نہیں تھا، لیکن حضور اس طرح تیار ہو کر، کپڑے وغیرہ پہن کر اچھے، اور جس طرح انسان سفر کے لیے تیار ہوتا ہے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے کہیں تیار ہو کر کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ چلو، جس طرح دعوت میں کہیں جا رہے ہوں آقا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی تھی کافی زیادہ، پھر بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جنگل میں، ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، مجھے فرمایا عبداللہ حصار لگایا۔ حصار لگانے کے بعد آقا نے فرمایا عبداللہ یہاں سے باہر نہیں جانا، اسی کے اندر ہی رہنا۔ ٹھیک ہے آقا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سورۃ الرحمن کی تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الرحمن کی تلاوت فرمائی، اور سامنے جو مجمع تھا وہ جنات کا مجمع تھا۔
اللہ इंसानों का मजमा नहीं था, जिन्नात का मजमा था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि मुझे तो देखकर इतना डर लगा, फिर मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस पकड़ कर आंखें बंद करके वहीं आका के पहलू में ही बैठ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुर रहमान की तिलावत फरमा रहे हैं जिन्नात के मजमे को, जहाँ जहाँ फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये आयत आका तिलावत फरमा रहे हैं, जिसका तर्जुमा है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुठलाओगे। तो जिन्नात आगे से जवाब दे रहे हैं कि हम अल्लाह की किसी नेमत की नाकदरी नहीं करते, हम अल्लाह की किसी नेमत की नाशुक्री नहीं करते, हम अल्लाह की हर नेमत पर राज़ी हैं। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं फिर वहाँ से उठकर खाना वगैरह खाया, दावत थी। खाना खाने के बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही सूरत सहाबा इकराम के मजमे को फरमा रहे थे, पढ़ रहे थे, तिलावत फरमा रहे थे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सहाबा इकराम के सामने जब आका ने पढ़ा फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो सहाबा इकराम खामोश थे। हुजूर ने फरमाया यही सूरत जब मैंने जिन्नात के सामने तिलावत की तो जिन्नात तो ये कह रहे थे फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के जवाब में कि हम रब की किसी नेमत की नाशुक्री नहीं करते, रब की हर नेमत पर हम राज़ी हैं, तो तुम खामोश हो। सहाबा इकराम से आका ने फरमाया, इसकी रिवायत करने वाले हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। फिर इसी तरह वइज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन यस्तमिऊनल क़ुरआन फ़लम्मा हज़रूहु क़ालू अनसितू, जब कुरान करीम की तिलावत आका फरमाया करते थे तो जिन्नात भी सुना करते थे कुरान करीम। इसीलिए कुरान की आयत है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र व हज़र के साथ ही हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ज़्यादातर वक्त मस्जिद नबवी में गुजारा करते थे, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठना बैठना देखना चलना फिरना खाना पीना तमाम रिवायत एक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत हैं, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से घरेलू ज़िंदगी के बारे में जो रिवायात हैं, आका करीम घर में कैसे थे, आका करीम का घर में उठना बैठना चलना फिरना कैसा था, क्योंकि आका रहमतुल लिल आलमीन है। जिस तरह मर्दों के लिए रहमत है इसी तरह ख़वातीन के लिए भी रहमत है, बहनों बेटियों माओं इस्लाम के में लिए ख़वातीन को हक दिया हक उन्होंने। है, अज़मत है, इज़्ज़त है हज़रत। तो घरेलू आका की ज़िंदगी किस तरह थी, वो ज़िंदगी हमारे पास अम्मा आयशा और उम्महातुल मोमिनीन अज़वाज मुतहरात के ज़रिए वो हम तक पहुँची है। बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं जनाब मुफ्ती अबू ज़र गफ़ारी साहब, बहुत मशकूर हूँ आपसे। मेरे साथ मौजूद है नाज़रीन इकराम एक नए उभरते हुए नौजवान नात ख्वां जनाब आकिब अली साहब, बहुत खुश हैं। कहाँ कहाँ हज़रत पहले नात पढ़ी है आपने? मेट्रो काफ़ी चैनल्स पे पढ़ी है। कौन सी नात सुना रहे हैं? कोई दुनिया था में, कोई दुनिया था में, सुभान अल्लाह। कोई दुनिया था में नहीं हमता तेरा, कोई दुनिया था में नहीं हमता तेरा, वो जो हाथ को मोया से ये नजारा तेरा, कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, क्या जो तो करम है शशे बदगा तेरा, आका बाबा क्या जो तो करम है शशे बदगा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और कई पुश्तों से गुलामी का ये
رشتہ ہے بغار، یہ طفلیوں جوانی کے بتائے ماہو سال، اب بڑھاپے میں خدا را ناغہ میں درد سے یوتار، تیرے ٹوکروں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال آقا تیرے ٹوکروں، اے گنبد خضرا کے مکی میری خبر لے، اے گنبد خضرا کے مکی میری خبر لے، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، تیرے ٹوکروں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھا ایک آغا چھوڑ کے صدقہ تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ بغیر پیامی ہی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا لوگ کیا جانے، خسروار شب عورتا ہے پھریرا تیرا، خسروار شب عورتا ہے پھریرا تیرا۔ ماشاءاللہ ناظرین اکرام، یہ تھے جناب عاقب علی صاحب، بہترین نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ ناظرین اکرام چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکرات رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔